الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم شروع کرنے والے ہیں حروف الہجا، حروف تہجی یا حروف المفردات. یہ کیا ہیں؟ اگر کوئی بھی ہم سے پوچھتا ہے، ہم سے سوال کرتا ہے کہ حروف المفردہ کیا ہیں، حروف الہجا کیا ہے، حروف تہجی کیا ہے. مفرد کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہونا، جیسے فارادہ، کیونکہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہو گیا نا. اور جب ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی میننگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. مفرد کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہونا، جدا جدا ہونا. جس طرح حروف تہجی میں ہم دیکھتے ہیں الف، با، تا، ثا، جیم، کیونکہ یہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھا جا رہا ہے اور الگ الگ ہے. تو اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف المفردہ. کو ہے مشکل؟ الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے حروف الہجا یا حروف تہجی، تقریباً ان کے دونوں کے میننگس سیم سے ملتے جلتے ہیں. اس کا مطلب الہجا کا مطلب ہے کہ جوڑ کر کے پڑھنے والے حروف. اب دو یا دو سے زائد جو بھی ہوگا جب ہم جوڑ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب عین، اب عین میں عین یا نون، عین. با، با زبر الف با. تو اب ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ جوڑ کر کے اس کو با، تا. اب ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ عین، جیم، میم. تو ہم اس کو ہجوں کے ساتھ، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی مرکب حروف، یعنی کہ دو یا دو سے زائد حروف کے جو مجموعہ ہے اس کو جوڑ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ. اگر ہم اس کو جوڑ کر کے پڑھتے ہیں، ہجوں میں پڑھتے ہیں، ہجے کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے. تہجی کا بھی مطلب تقریباً سیم ہی آتا ہے. ہجا کے اور تہجی کے تقریباً میننگ سیم ہوتے ہیں. الحمدللہ ایک چیز ہمیں سمجھ آ گئی. اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ حروف المفردہ کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہے. الہجا کیا ہے؟ تو یہ ہجوں سے پڑھنے والے حروف. تہجی اور حروف تقریباً میننگ ان کے سیم آتا ہے. الحمدللہ ہمیں ایک چیز کا علم ہو گیا. اب پھر ہم الحمدللہ پھر ہم نے کیا اور ہم کر رہے ہیں مخارج کیا ہے. مخرج کی جمع ہوتی ہے، یعنی تجوید کی اصطلاح میں جس جگہ حرف کی آواز پیدا ہو اسے مخرج کہتے ہیں. اور یہ کل 29 تعداد ہیں ان کی. جس طرح حروف اپنی آواز اور کتابت میں دوسرے سے الگ ہے، اسی طرح ہر حرف کا مخرج بھی الگ ہے. یہ دیکھیں، کسی مخرج کی جگہ ایک ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی، اس کا ساؤنڈ میں ڈفرینس آئے گا. جیسے تا ہے، تو ہے، تو ان کی دال ہے، تا ہے. اب مخرج کی جگہ ایک ہے، لیکن اب اس کی شکل میں اور اس کے ساؤنڈ میں اور اس کی آواز میں فرق ہے. اب ہم پڑھتے ہیں نا تا، تو، تا، دا، دال، تا. تو یہ اب مخرج کی جگہ ایک ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کے آواز میں یہ دیکھیں ہر چیز میں ہمیں ڈفرینس نظر آتا ہے. اس کی شکل بھی ڈفرینٹ ہے، اس کی آواز بھی مختلف آ رہی ہے مخرج کی ایک جگہ ہونے کے باوجود بھی. اب بہت زیادہ یہ اس کے قرب کا لحاظ کرتے ہوئے مخرج کو ایک بتایا گیا. بہت سارے مخارج کو ایک ہی جگہ بتائی گئی ہے، یعنی بعض مخارج میں بہت زیادہ قرب کا لحاظ کر کے مخرج کو ایک بتایا گیا ہے. یہ مخرج جن جگہ پر پائے جاتے ہیں اصول مخارج کہا جاتا ہے ان کو. اب یہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، اصول الگ چیز ہوتی ہے، یعنی کہ قواعد، رولز، یہ ایک الگ چیز ہے، اور جو مخرج ہے یہ ایک الگ چیز ہے. یہ دیکھیں، اب ہم جاتے ہیں کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، ہر ملک کے قوانین اور اصول الگ الگ ہوتے ہیں. مختلف ممالک کو دیکھ لیں ہم، تو ہر ملک کے قوانین اور ان کے رولز الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انسان تو سب اسی میں ایک ہی بستے ہیں. یہ اب دیکھیں دو مختلف چیز ہو گئی نا، کہ انسان تو ہر جگہ پر ایک جیسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں بدلے، لیکن مختلف ممالک کے رولز اور قواعد بدل گئے. اس چیز کو اب وہ کیا ہے، رولز ایک الگ چیز ہے، مخرج ایک الگ چیز ہے.
مخرج وہ جس کو ہم حروف کو پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ اصول مخارج یعنی مخارج وہ اعضاء اور وہ مواقع جن میں انسانی جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، دو چیزوں جیسے اب دو چیزیں آپس میں مل رہی ہیں یا بہت زیادہ قریب ہو رہی ہیں اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ منہ کے اندر ہماری زبان ہماری دانتوں کو ہماری اوپر تالو کو لگ رہی ہے، پیچھے حلق کو کلوز کر رہی ہوتی ہے، تو اب یہ کیا ہے، اس کو لگنے سے جو ساؤنڈ پیدا ہوتی ہیں، آواز پیدا ہوتی ہیں، ان کو مخارج کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم الحمدللہ مخارج پڑھتے ہیں تو اس میں کون سی 5 چیزیں آتی ہیں؟ اس میں ہمارے الجوف منہ کا خالی حصہ آتا ہے۔ نمبر 1 منہ کا خالی حصہ، اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الجوف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے حلق۔ اب حلق کے بھی الحمدللہ ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، اس کو دیکھا، اس کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 پر اللسان، لسان یعنی زبان۔ اب یہ دیکھیں ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ منہ کا خالی حصہ، زبان، ہمارے ہونٹ، ہمارا ناک، ہمارا حلق، اب ہم اردو میں کہتے ہیں۔ انگلش میں بھی اسی طرح ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ لپس ہوتے ہیں، نوز ہوتا ہے اور ٹیتھ ہوتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں بھی ان کے نام ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں ہوگی۔ ظاہری بات ہے اگر ہم اردو میں کسی چیز کو پکار رہے ہیں، ہمارے اس کی پہچان ہے، اس کا نام ہے، تو اسی طرح انگلش میں بھی ہے، اسی طرح عربی میں بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ جوف حلق کا وہ خالی حصہ جس میں سے یعنی الف واو اور یا ادا ہوتے ہیں، اس خالی حصے سے، اور اس کی ہم نے شیپ دیکھی تھی، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت ہماری زبان نیچے رہتی ہے اور تقریباً ہمارے حلق سینے سے ہماری سانس باہر آ رہی ہوتی ہے، اور منہ کے ایسے منہ کھلا ہوتا ہے اور اس سے باہر ادائیگی یعنی کہ سانس باہر نکال رہے ہوتے ہیں، حروف کی ادائیگی سنائی دیتی، جیسے آ ای او۔ اب یہ کیا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے آ رہا ہے، لیکن اس کی ہم نے شیپ بنائی تھی ہونٹوں کی اور زبان کو نیچے رکھا، تو پھر اس سے کیا ہوا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے آ او ای، تو یہ دیکھیں یہ اب خالی حصے سے، اب نہ ہی زبان نے حلق کو پریس کیا اور نہ ہی ہماری ناک میں سے کوئی آواز آئی اور نہ ہی ہماری زبان اوپر کسی تالو کو چپکی، دانتوں کو سائڈ پر لگی، کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوف۔ حلق، اور حلق کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حلق کے 3 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا، اس کو دیکھا تھا۔ یہ 2 چیزیں، کیونکہ ہم نے حروف جب حلق ہی پڑھا تھا اس میں کیا تھا؟ حلق کا استعمال تھا، تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ پھر تیسری زبان، زبان کا بڑا اہم رول ہے جب ہم مخارج پڑھتے ہیں، کیونکہ کبھی زبان اوپر لگ رہی ہوتی ہے، کبھی زبان دانتوں کو ٹچ کر کے باہر نکل رہی ہوتی ہے، کبھی منہ کے اندر جڑ کو ہماری لگ رہی ہے، دانتوں کی جڑ کو لگ رہی ہوتی ہے، کبھی نیچے والے دانتوں کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے۔ تو زبان کا بہت حصہ ہے ہمارے حروف میں، جب ہم یہ مخرج ادا کر رہے ہوتے اس میں بڑا رول ہے ہماری زبان کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، دیکھا تھا کہ اس زبان کو کنٹرول میں رکھ کر جب ہم نے شیپ بنائی تو ہمارے مخرج الحمدللہ بہت آسانی سے ہماری گرپ میں آ گئے اور ہمیں سمجھ آنے لگے کہ بھی اچھا اگر زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پیچھے سے یہ حلق کو کلوز کر دے گی۔ الحمدللہ اس چیز کی بھی سمجھ آ گئی۔ شفتان، 2 ہونٹ، جب ہم بول رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپس میں جڑ رہی ہوتی ہے، مل رہی ہوتی ہے، قرآن پاک کی ادائیگی کے وقت الحمدللہ رب العالمین، اب یہ کیا ہے؟ ہمارے ہونٹوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب کتنی چیزیں ہوگی؟ 4 چیزوں کا استعمال۔ پہلے منہ کا خالی حصہ آ گیا، جوف، حلق، اور پھر اس کے بعد لسان، پھر شفتان۔ شفتان ہوتے ہیں دونوں ہونٹ، دونوں اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹوں کو ہم شفتان کہتے ہیں عربی میں۔ اب یہ اس کا استعمال ہو گیا، اور پھر 5ویں جو چیز ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس، ان سب چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور جو 5ویں چیز ہے وہ ہے خیشوم۔ خیشوم جو ہوتا ہے وہ ناک کو کہتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کیونکہ جب ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں اور میم کی ادائیگی کرتے ہیں، جیسے میم، تو اب کس کا استعمال ہوا؟ ہونٹوں کا بھی استعمال ہوا، شفتان کا بھی، اور خیشوم کا بھی استعمال ہوا۔ الحمدللہ کوئی چیز مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ اب ہم نے کیا دیکھا ہے؟ پہلے ہم نے حروف مفردات دیکھے، حروف الہجا، حروف تہجی کو ڈسکس کیا، پھر مخرج مخارج کی جمع، پھر قواعد اور رولز، جو رولز ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے،
اور جو مخرج ہوتی ہے ایک الگ چیز ہے. ان دونوں کو ہم نے دیکھا. پھر یہ جو چیزیں ہیں بولنے والی یہ جو ہیں 5 اعضاء، ان کو اعضائے ناطقہ کہتے ہیں. ان 5 بولنے والے اعضاء کو، یعنی کہ یہ بولنے والے اعضاء ہے. ناطقہ کا مطلب ہوتا ہے بولے جانے والے اعضاء، جس سے یعنی کہ ہماری ساؤنڈ سنائی دیتی ہے. تو ان کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں، ناک کو بھی یوز کر رہے ہیں، حلق کو بھی، زبان کو بھی، ہونٹوں کو بھی، اور حلق، جوف، حلق، لسان، شفتان اور خشوم کو جب ہم ان کو یعنی کہ یوز کر رہے ہیں، ان کو اعضائے ناطقہ کہتے ہیں. تو پھر اب اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ابھی ہمارا اتنا ہی لیسن ہے انشاءاللہ باذن اللہ. اس کو ہم نے اپنے نوٹس میں لکھنا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. رولز ایک الگ چیز ہے اور مخارج ایک الگ چیز ہے. اور زندگی میں ایک چیز یاد رکھیں، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قرآن مجید آسان ہے، اور واقعی ہی آسان ہے. اب یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے، نہیں پڑھ سکتی، نہیں دوسرے لوگ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی تو لینگویج کا پرابلم ہے. کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی دیر تسلی سے بیٹھ کر اس کو سننا ہوتا ہے. پھر اس کو 2 مرتبہ سنیں، 3 مرتبہ سنیں، پھر اس کو اپنے نوٹس تیار کریں. کیونکہ جو ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، جب کبھی ایک مرتبہ سے الحمدللہ ایک مرتبہ جب ہم اپنے ہاتھ سے لکھ لیں نا، اس چیز سے گزر جائے، پھر ہمیں کبھی نہیں بھولتی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے یہ نوٹس بنانے ہیں، لکھنے ہیں، اور ایک ڈائری بنانی ہے. جب کبھی زندگی میں انسان بھول جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کو نسو نسیان سے پیدا کیا، بھول جانے والا. تو ہم بھول جاتے ہیں. نوٹس ہوں گے، جب آپ کبھی دیکھیں گے اسٹیکی پیڈ لگا دیں نوٹس میں، جو اہم نوٹس جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بار بار دہرانے چاہیے. تو انشاءاللہ باذن اللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے، تو واللہ ہی آسان ہے. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشانی کے وقت جو بھی یہ دعا مانگے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فریاد سنیں گے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.